آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید پیش رفت کے بعد صدر معاملے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے بڑی پیش رفت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع معاہدے پر اتفاق، حتمی منظوری صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کے مطابق ایران نے ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 60 روزہ مفاہمتی معاہدے میں آبنہ ہرمز سے جہاز رانی بلا رکاوٹ جاری رکھنے، ٹول ٹیکس ختم کرنے اور جہازوں کو ہراساں نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران 30 روز کے اندر آبنہ ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹائے گا، جبکہ امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ مذاکرات کے دوران ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی پر بات چیت ہوگی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے میں کسی قسم کی خفیہ شکیں یا ڈیلز شامل نہیں ہوں گی۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع، مذاکرات کار متفق۔ وائٹ ہاؤس نے مذاکرات کاروں کے درمیان ڈیل کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر مزید بریفنگ دی گئی۔ معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی ہے۔ 60 روزہ جنگ کے بندی کے بعد ایران کے نیوکلیئر تنازع پر مذاکرات ہوں گے۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کی ہیں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم سے دستبردار اور اپنا ہرمز کھولنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر بری ڈیل نہیں کریں گے۔ آج صبح عمان کے سفیر سے بات کی ہے۔ عمانی سفیر نے یقین دہانی کرائی ہے ہرمز پر ٹول ٹیکس نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایران نے امن معاہدے کے لیے $24 ارب کے منجمد اثاثے مانگ لیے ہیں۔ ٹیلی گراف کے مطابق ایران نے معاہدے کے اعلان پر $12 ارب کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ $12 ارب مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوتے ہی ملیں۔ بقیہ $12 ارب کی رقم 60 دنوں کے اندر منتقل کرنے کی شرط ہے۔ فنڈز جنوبی کوریا، قطر، عراق، جرمنی میں پابندیوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ منجمد فنڈز کی واپسی ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی رکاوٹ بنی ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا کہ اثاثوں کی واپسی مستقبل میں نہیں بلکہ ابھی چاہیے۔ ایران کے ساتھ وہی کر سکتے تھے جو وینزویلا کے ساتھ کیا۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستان کی ایک انتہائی قابل احترام شخصیت کی درخواست پر ایران کو سفارتی موقع دیا۔ ایران کمزور پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے، وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، تاہم معاہدہ ابھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا۔ ایران سے معاہدے پر پیش رفت سے مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کا خیال تھا کہ وہ اس معاملے کو لٹکا کر مجھے تھکا دیں گے، مگر معاہدہ ہوگا۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر کام مکمل کرنا ہوگا۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کے حوالے کیے جانے سے مطمئن نہیں ہوں گا۔ ایران کے ساتھ فریم ورک معاہدہ ہونے پر اپنا ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ They want to just make a deal. I don't think they have a choice. They're just going back to the internet because they're getting clobbered. Their economy is in free fall. They have 250% inflation. Their money has no value. Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweight me. We'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. And we've had great support from other nations, by the way. We don't need it at all, but we've had great support from other nations. The problem is you always get the support when you don't need it. When you need it, you don't get the support. With Operation تہران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا کہ یورینیم موجودگی اور امن ہرمز پر کنٹرول ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران پر پابندیاں ختم کرنا بھی بنیادی مطالبہ ہے۔ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں۔ نائب سیکرٹری ایرانی سلامتی کونسل علی باقری نے کہا کہ ایران افزودہ یورینیم کے ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں ہے۔ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر اتفاق نہیں ہوتا، سمجھیں گے کسی بھی چیز پر اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔
صہیونی ریاست اگلے 15 برس نہیں دیکھ پائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی ایرانی پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر گفتگو۔ کہا کہ آیت اللہ خامنہئی نے 10 سال پہلے اسرائیل سے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ صہیونی ریاست اپنے بدترین انجام کے قریب پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو جھکانے کے لیے دشمن تفرقہ ڈالنے کی سازشوں میں مصروف ہے۔ قومی یکجہتی میں اراکین پارلیمنٹ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پارلیمان کے قوانین کا عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ ایرانی بندرگاہ پر حملوں کا جواب۔ ایران کا خطے میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق بندر عباس پر امریکی حملوں کے جواب میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ امریکہ کو کویت میں ایرانی حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران نے کویت پر بیلسٹک میزائل حملہ کیا، تاہم اسے بروقت تباہ کر دیا۔ امریکی فورسز نے تمام ڈرونز بھی ناکارہ بنا دیے۔ خلیجی تعاون کونسل اور خلیج ممالک کی کویت پر حملے کی مذمت۔ متحدہ عرب امارات نے حملے کو دہشت گردی کی کارروائی اور ایران کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ نے ایران کی خلیج فارس اتھارٹی پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایرانی ایئر لائنز کو گراؤنڈ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا کہ ایران کی دونوں ایئر لائنز کو مکمل بند کر دیں گے۔ ایرانی ایئر لائن ریفیولنگ اور ٹکٹ نہیں بیچ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت کے خلاف اقتصادی آپریشن فیوری جاری ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ شیخ تمیم نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے تمام فریقین کے درمیان مذاکرات اور سفارتی حل کو ترجیح دی جائے۔ صدر ٹرمپ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور فریقین کے درمیان رابطوں کے فروغ میں قطر کے کردار کو سراہا، جبکہ پاکستانی ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم سب ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مورو میں پارٹی ورکرز سے خطاب۔ کہا کہ بھارت کو ایک ہفتے کی جنگ میں سبق سکھا دیا۔ بھارت کے 40 جہاز نشانے پر تھے، لیکن ہم نے وہ 8 جہاز گرائے جو معصوم پاکستانیوں پر بم کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر کوئی ڈرون نہیں چلا، ہم نے مودی کے گھر پر ڈرون چلائے۔ مودی چھوٹی نظر کا آدمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایسا بنا کر جائیں گے کہ آئندہ نسلوں کو تکلیف نہ ہو۔ کو بھی مضبوط کریں گے۔ ملک چلانا اصل مسئلہ ہے، بات ہے ملک کی، ہر چیز ملک کی۔ بھٹو صاحب نے اگر شہادت قبول کی تو ملک کے لیے، اگر بی بی صاحبہ نے شہادت قبول کی، اگر مرتضیٰ بھٹو نے شہادت قبول کی، شاہ نواز بھٹو نے شہادت قبول کی، تو پاکستان کے لیے کہ ایک چھوٹی نظر کا چھوٹا آدمی جو کہ چیف منسٹر تھا، جب یہ مودی نے کیا 1 یونٹ پورے کشمیر کو، تو کہتا ہے کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادیاں کر سکیں گے۔ جب ایک ہفتے کی جنگ میں سمجھا دیا کہ ایسا آسان نہیں ہے۔ ان کو سمجھ آئی کہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ جب ان کو پتہ پڑا ان کے 8 جہاز گرے، تب ان کو سمجھ آئی کہ ہم کو پاکستان سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی فضائیوں کو گرا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا، پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، پیپلز پارٹی کی بھی سوچ ہے، پاکستانیوں کی بھی سوچ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ زیادتی نہیں کرتے۔ دنیا اس وقت متعدد اور باہم جڑے بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے، جبکہ یک طرفہ پسندی اور بین الاقوامی قوانین کی سلیکٹیو استعمال نے عالمی استحکام کو نقصان پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں گلوبل گورننس فورم سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان اور چین ایک منصفانہ، مساوی اور جامع نظام کے حامی ہیں۔ دنیا کو یک طرفہ اقدامات کے بجائے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اتحاد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ عالمی قوانین کا نفاذ بغیر کسی دوہرے معیار کے ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی تعلقات میں تصادم کے بجائے تعاون کو ترجیح دینا ہوگی، جبکہ عالمی طرز حکمرانی میں اصلاحات کے دوران ترقی پذیر ممالک کی امنگوں کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمیاتی انصاف اور منصفانہ تجارتی نظام ناگزیر ہے۔
اب کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اکثر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ 7 شہروں میں درجہ حرارت 50 یا 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ سب سے زیادہ گرمی دادو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ زیکو آباد، لاڑکانہ 51، سکر روڑی، پنڈ ایدھن اور موہنجو داڑو میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل آج ہی کے دن 2017 کو تربت میں درجہ حرارت 53.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ سخی سرور اور کوہ سلمان کے سیاحتی مقام فورٹ منڈو میں عید کے دوسرے روز سیاحوں کی بڑی تعداد سیر و تفریح کے لیے پہنچ گئی ہے۔ جنوبی پنجاب بھر سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے قافلے فورٹ منڈو میں داخل ہوئے ہیں، جہاں سیاح قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق سیاحوں کے تحفظ اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے بارڈر ملٹری پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کا کہنا ہے کہ سیاحوں کو ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ فورٹ منڈو میں سیکیورٹی اور گشت کا عمل مزید سخت کر دیا گیا۔